اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم افعال قلوب کے متعلق بسریوں کا مذہب پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 13 ہے افعال قلوب اور بسریوں کا مذہب۔ دیکھیں، جو تنازع فعلان کی ہماری بحث چل رہی ہے اس کے اندر جو ساری تفصیل جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے کہ دو فعل ایک اسم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، پھر اس میں سارا مذہب پیچھے گزر چکا ہے۔ بسریوں کے مذہب چل رہا تھا، اس میں بسریوں کا جیسا کہ مذہب ہے کہ دوسرے فعل کو آپ نے عمل دینا ہے، تو پہلے فعل کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ تو وہ آسان بات تھی کہ اگر وہ فاعل چاہتا ہے تو پھر ضمیر لیں، اگر مفعول چاہتا ہے تو پھر حذف کر دیں۔ لیکن یہاں پر اب ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ یہاں پر جو دونوں فعل ہیں وہ افعال قلوب ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے افعال قلوب اور دوسرا ہوتے ہیں عام افعال۔ عام افعال میں تمام فعل آ جاتے ہیں، کوئی بھی فعل ہے جو انسان اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور افعال قلوب ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے۔ اب دل کے ساتھ کون سا فعل ہوتا ہے؟ تو دل سے متعلقہ فعل یہ ہے کہ خیال کرنا، گمان کرنا، احساس کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو دو فعل جو ایک اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ دونوں فعل ہیں افعال قلوب۔ تو پھر اس جھگڑے کو ہم نے کس طریقے سے حل کرنا ہے وہ ہم آج کے سبق کے اندر کلیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ تشریح۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُولِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ حَسِبَنِي مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا إِذْ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَإِضْمَارِ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّكْرِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْبِصْرِيِّينَ۔ تو یہ عبارت میں پڑھ چکا ہوں، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمے میں اب دیکھیں، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ، اور اگر دونوں فعل من افعال القلوب افعال قلوب میں سے ہیں تو واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا پہلے فعل کے لیے، جیسا کہ تم کہو گے حاسبنی گمان کیا میں نے، گمان کیا مجھے، منطلقاً زید کے چلنے کے بارے میں، اور میں نے گمان کیا زید کو کہ وہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ جائز نہیں ہے مفعول کا حذف کرنا افعال قلوب میں سے اور مفعول کی ضمیر لے کر آنا ذکر کرنے سے پہلے، یہ بسریوں کا مذہب ہے۔ تو دیکھیں ذرا، خلاصہ سبق کا یہ ہے کہ جب دو فعل افعال قلوب میں سے ہیں اور بسریوں کا مذہب یہ تھا کہ آپ نے دوسرے فعل کو عمل دینا ہے، تو اب ہم نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا۔ اب پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو آپ ضمیر لے آئیں، لیکن اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو آپ نے یہاں پر حذف نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ افعال قلوب کے مفعول یا تو دونوں اکٹھے حذف ہوتے ہیں یا دونوں اکٹھے ذکر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کو تو ذکر کر دیں، پہلے کو آپ حذف کر دیں، یا آپ پہلے کو ذکر کر دیں دوسرے کو حذف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں پر کیا کیا جائے گا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ مثال اس کی یہ ہے، حاسبنی وحاسبت زیدن منطلقاً، یہ اس کی مثال ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو جھگڑا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے جھگڑا کس کے اندر ہے۔ دیکھیں، جھگڑا دو چیزوں میں ہے، ایک جھگڑا ہے اس میں اور دوسرا جھگڑا ہے اس میں۔ اب اس میں جھگڑا کیا ہے؟ حاسبہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اور یہ حسبتو چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بسریوں کے مذہب کے مطابق ہم نے دوسرے کو عمل دے دیا اور ہم نے زید کو حاسبتو کا مفعول بنا دیا۔ اب حاسبہ کا جو فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، تو فاعل میں ہم یہاں پر ضمیر لے آئیں گے، ہوا ضمیر جو کہ لوٹے گی اس زید کی طرف۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر لے کر آنا اضمار قبل ذکر، عمدہ کے اندر فاعل کے اندر ضمیر لانا یہ جائز ہے۔ ایک تو جھگڑا ان کا یہ ہم نے اس طریقے سے حل کر دیا۔ اب دوسرا جھگڑا ہے اس منطلقاً میں۔ اب حاسب تو چاہتا ہے کہ منطلقاً یہ میرا مفعول بنے، اور حاسبہ چاہتا ہے کہ یہ منطلقاً میرا مفعول بنے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں۔ حاسبہ گمان کیا اور حاسب تو گمان کیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، گمان کرنا۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کا مفعول بنا دیتے ہیں حاسب تو کا، اب اس حاسبہ کا مفعول ہم حذف نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ہم نے یہی کیا تھا کہ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو مفعول فضلہ ہوتا ہے، آپ اس کو حذف کر دیں، لیکن اس کیس کے اندر آپ حذف نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں
ایک یہ حسیبہ اور دوسرا یہ حسبتو، یہ دونوں افعال قلوب ہیں. ان دونوں کا مفعول یا تو ایٹ اے ٹائم بیک وقت ذکر ہوگا یا بیک وقت حذف ہوگا. جب آپ نے حسبتو کا ذکر کر دیا ہے منطلقاً، آپ پھر حاسبہ کا مفعول حذف نہیں کر سکتے. پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہاں پر منطلقاً ایک اور نکال لیں، حسبنی منطلقاً اور حسبت زیدن منطلقاً. دیکھیں ذرا، اب یہ حاسبہ کا مفعول یہ منطلقاً یہ والا بن جائے گا اور حسبت کا مفعول یہ منطلقاً بن جائے گا. تو ضمیر بھی ہم نہیں لا سکتے کیونکہ اضمار قبل ذکر فضلہ کے اندر جائز نہیں ہے. تو اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر افعال قلوب میں سے ہے تو پھر آپ پہلے حاسبہ کا مفعول آپ ذکر کر دیں گے. یہی اس عبارت کے اندر کہا گیا ہے. اب ہم اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں. دیکھیں ذرا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ، اگر وہ دونوں فعل، کون سے دو فعل؟ وہ دو فعل جن کا آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، من افعال القلوب، افعال قلوب میں سے ہو، پھر کیا کیا جائے گا؟ یاجب، واجب ہے مفعول کا ظاہر کرنا للفعل الاول، پہلے فعل کے لیے، کیونکہ دوسرے فعل کو تو ہم نے آلریڈی مفعول بنا دیا ہے. تو پہلے فعل کے لیے مفعول کا ظاہر کرنا یہ واجب ہے. کما تقول، جیسا کہ تم کہو گے، حسبنی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً. یہ دیکھیں ذرا، یہ مثال ہے. یہ حسبہ کا جو مفعول ہے منطلقاً، اس کو ظاہر کرنا واجب ہے. حسبت زیدن منطلقاً، کیونکہ اس حسبت کا جو مفعول ہے وہ یہ والا منطلقاً ہے. کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جائے گا؟ وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں. یہ پیچھے ایک مسئلہ بتا دیا، یجب، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. یجب اظہار المفعول للفعل الاول کما تقول حسبنی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً. یہ ایک حکم لگا دیا کہ واجب ہے. اب اس حکم جو یہ اوپر ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کی دلیل یہاں پر، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. دلیل اس کی یہ ہے، اس لیے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، حذف المفعول من افعال القلوب، افعال قلوب کے مفعول کو آپ کے لیے حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس کو ذکر کرنا یہ ضروری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے وَإِضْمَارِ الْمَفْعُولِ قبل ذکری، اور مفعول کی ضمیر لے کر آنا ذکر کرنے سے پہلے، مرجع کے ذکر کرنے سے پہلے مفعول کی ضمیر لے کر آنا یہ بھی جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ نہ تو آپ حذف کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ضمیر لا سکتے ہیں. پھر ایک ہی چیز باقی بچے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے مفعول کو ذکر کر دینا ہے پہلے فعل کے لیے بھی. ہذا ہوا مذہب البصریین، یہ بصریوں کا مذہب ہے. تو یہاں تک بصریوں کا مذہب مکمل ہو گیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ دوسرے کو آپ نے عمل دینا ہے. پہلا اگر فاعل کا تقاضا کرے تو پھر آپ ضمیر لیں، اگر مفعول کا تقاضا کرے تو آپ حذف کر دیں، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے تو پھر پہلے کے مفعول کو بھی ذکر کرنا یہ ضروری ہے. اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ کوفیوں کا مذہب پڑھیں گے.